نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسل عليكما شواظ من نار پارہ 27 سورہ الرحمن رکوع 2 آیت نمبر 35 تا 40۔ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ شواظ شین کے پیش کے ساتھ اس شعلے کو کہا جاتا ہے جس میں دوا نہ ہو، اور نحاس اس دوے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آگ کی روشنی نہ ہو۔ آیت مذکورہ میں انس و جن کو خطاب کر کے ان پر آگ کے شعلے اور دوا چھوڑنے کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب کے بعد جن مجرمین کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں 2 طرح کے عذاب ہوں گے، کہے آگ ہی آگ ہوگی اور شعلہ ہی شعلہ ہوگی، دوے کا نام و نشان نہیں، اور کہے دوا ہی دوا ہوگا جس میں آگ کی کوئی نشانی نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک آیت مذکورہ تکملہ ہے گزشتہ آیت کا، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے انس و جن، آسمانوں کی حدود سے نکل جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم ایسا ارادہ کرو گے تو تم پر جس طرح اوپر سے آگ کے شعلے اور دوے تمہیں گھیر لے گی۔ یہ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے، اور فلا تنتصران انتصار سے ہے، انتصار سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی کا مدد کرنا، مصیبت سے نکالنا۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے اے انس و جن، تمہارے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں، کوئی ایسا فرد نہیں جو تمہاری مدد کر سکے اور اس مدد کے ذریعے تمہیں عذاب سے چھوٹ مل جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون سے نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا حساب کتاب لینا اور حساب کتاب کے وقت یا حساب کتاب اور عدل کے تقاضے پورے کرنے کے بعد عذاب سے ہونا جب ثابت ہے تو قیامت کا وقوع بھی ثابت ہے، اور یقیناً بعث بعد الموت اور قیامت کا وقوع یقیناً ثابت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، تو آسمان پھٹ جائے گی۔ دوسری جگہوں پر ہے إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، تو پھر ایسا ہوگا فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ ایسا سرخ ہو جائے گا
ایسا سرخ ہو جائے گا کہ اس کا جیسا کہ سرخ چمڑا ہے، سرخ چمڑے کی طرح یہ کدہان، سرخ چمڑے کی طرح سب کچھ سرخ ہو جائے گا۔ اور شاید یہ بھی ہے کہ یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ سرخ چمڑا کا ہونا یہ علامت ہے غضب کے، قہر کی، کہ حالت غضب میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے۔ اب انشقاق السماء کا خبر دینا بھی ایک نعمت ہے، اور جس کی کیفیت واضح ہے، بلکہ یہ توبیخ بھی ہے، زجر ہے۔ ظاہر ہے کہ تعینی جرائم جو مجرمین کو معلوم ہوگی تو اس وقت فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، قیامت کے دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور ایک تفسیر یا مفہوم یہ بھی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، کہ ان لوگوں سے بروز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں جرم کیوں کیا ہے، یا نہیں تم نے فلاں جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال ناموں میں درج ہے، محفوظ ہے، اور اللہ رب العالمین کے علم ازل میں موجود ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ تم نے فلاں جرم کیوں کیا ہے۔ دوسرا تفسیر اور مفہوم حضرت مجاہد کا قول ہے کہ جو فرشتے عذاب پر مامور ہے، ان فرشتوں کا مجرمین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم نے کیا جرم کیا ہے، بلکہ ہر جرم کی ایک خاص نشانی ہوگی، اور ان نشانیوں کی بنیاد پر مجرمین کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، جیسا کہ اگلے آیت میں مضمون ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ یہ اس وقت کا ہے جب حشر میں حساب کتاب کے بعد مجرمین کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو ان سے ان کے گناہوں کے حوالے سے کوئی گفتگو، کوئی بحث مباحثہ نہیں، اور نہ سوال و جواب کی ضرورت ہوگی۔ حضرت قتادہ کا قول ہے، تیسرا قول، کہ یہ اس وقت کا حال ہے جب ایک مرتبہ ان مجرمین سے ان کے جرائم کے پرسش ہوگی، ہو چکی ہوگی، ان سے سوال جواب، اور عدالت میں یہ لوگ پیش ہوئے ہوں گے، اگرچہ مجرمین انکار بھی کریں گے، یہاں تک کہ قسمیں اٹھائے تاللہ قسمیں اٹھائیں گے، لیکن تمام تر شواہد، شہادت اور عدالتی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد ظاہر ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان مجرمین کے منہ زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان مجرمین کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ اب یہ تینوں تفسیر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ذکر کی ہے، اور تینوں تفسیر ایک دوسرے کے متقارب ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، وعلی کل حال یہی اس کی تفسیر ہے۔ یرسل علیکما، چھوڑ دی جائیں گے، علیکما تم پر، اور مخاطب مکلف زیر ہے، انس و جن ہے، شواز آگ کے، شعلے آگ کے صاف، من نار آگ سے، ونحاس اور دلہ ملے، فلا تنتصران تمہیں بدلہ نہیں لے سکتے، تم بدلہ نہیں لے سکتے، فبأي آلاء ربكما تكذبان
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جٹلاؤں گے؟ فَيَوْمَئِذٍ پھر اس دن لا یسألو نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبہ اس کی گناہ کے بارے میں، انسن کوئی انس ولا جان اور نہ جان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤں گے؟ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک